سامعین، ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے اور آپ کو طبی معلومات پہنچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے تاکہ آپ اپنے مسائل کو حل کر سکیں اور اپنے فیملی کے مسائل کو حل کر کے علاج معالجے پہ جو اخراجات آ سکتے ہیں ان کو کم سے کم کر سکیں۔ پاکستان میں فالج کے علاج کے لیے کام کرنے والی پاکستان سوسائٹی آف نیورولوجی کے عدد و شمار کے مطابق ملک میں فالج سے روزانہ کم از کم 400 افراد کی موت واقع ہو جاتی ہے، یعنی کہ ڈیلی 400 افراد کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس مرض میں ایک اور رجحان سامنے آیا ہے۔ خواتین، خصوصاً جوان خواتین اس مرض سے بڑی تعداد میں متاثر ہو رہی ہیں۔ پاکستان سوسائٹی آف نیورولوجی کا کہنا ہے کہ پاکستان دنیا کی چھٹی بڑی آبادی والا ملک ہے، جس میں 2% سالانہ کے حساب سے اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں 23% یعنی 23% آبادی کی عمر 45 ایئر سے اوپر ہے، جو کہ ہائپر ٹینشن یا ذیابیطس کا شکار ہے یا پھر تمباکو نوشی کی عادت میں مبتلا ہے۔ یہی عادت اور علامات اسٹروک کے خطرے کو بڑھا دیتی ہیں۔ اسٹروک یعنی کہ فالج کے خطرے کو بڑھا دیتی ہیں۔ پاکستان سوسائٹی آف نیورولوجی کے صدر اور آغا خان میڈیکل یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر محمد واسع نے بتایا کہ امریکہ اور یورپ میں 45 ایئر سے کم عمر کے لوگوں میں فالج یا اسٹروک کی شرح 10% ہے، جبکہ پاکستان میں یہ شرح 20% سے 25% موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عالمی ادارے ورلڈ اسٹروک آرگنائزیشن نے اس سال کو خواتین میں اسٹروک سے منسوب کیا ہے اور اس پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ خواتین میں اس مرض کی وجہ یہ ہے کہ خواتین میں اسموکنگ اور تمباکو کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ گو کہ خواتین میں تمباکو نوشی کی شرح 3% ہے، یعنی 3% ہے، لیکن دیگر صورتوں میں اس کے استعمال مثلا شیشے پینا اور پان کھانے کی صورت میں خواتین تمباکو کو زیادہ مقدار میں استعمال کر کے فالج کا کم عمری میں ہی شکار ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب میں 3 دہائی تک اسٹیشنری کے نام پر وابستہ غلام محی الدین پاکستان آئے تو چند دن پہلے ان پر فالج کا حملہ ہوا۔ غلام محی الدین کہتے ہیں کہ انہیں اس سے قبل بلند فشار خون کی شکایت تھی۔ جبکہ پاکستان کے حوالے سے ہم نے آپ کو یہ فگر دی کہ ہر روز پاکستان میں روزانہ 400 افراد فالج سے یا اسٹروک سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح انڈیا کی جو پاپولیشن ہے تقریباً 5 ٹائمز یا 6 ٹائمز زیادہ ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر ہزاروں افراد یعنی کہ ایٹ لیسٹ 2000 سے زیادہ افراد فالج یا اسٹروک سے ہلاک ہوتے ہوں گے، کیونکہ لیونگ کنڈیشن اور لائف اسٹائل تقریباً ایک ہی جیسا ہے، اس لیے انڈیا میں بھی یہ مسائل سب کے سامنے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے آگاہی حاصل کر کے اور اس کو کنٹرول کر کے ان مسائل کو حل کر سکیں، کیونکہ فالج ایک ایسا مرض ہے کہ اس میں جو بھی شکار ہو جاتا ہے وہ معذور ہو جاتا ہے اور پوری گھر کے اوپر اس کا بوجھ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج کل کے مہنگائی کے دور میں چاہے انڈیا ہو یا پاکستان، ہر فرد اس سے متاثر ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فیملی کو ان مسائل سے محفوظ رکھ سکیں تاکہ زندگی آسان ہو جائے۔